صوبائی وزراء، دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر سے ہزارگی زبان میں نشریات کا افتتاح کر کے دلی مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ بولان کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحلوں تک پھیلے ہزاروں برس کی تہذیب کے مسکن بلوچستان میں، جہاں براہوی زبان کی قدامت، بلوچی زبان کی لطافت اور پشتو زبان کی سخاوت موجود ہے، وہیں فارسی اور عربی زبانوں کا ذائقہ بھی موجود ہے۔ اسی خوبصورت گلدستے کا ایک پھول ہزارگی ہے۔ آج ود ہزارگی میں شریک ہو کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وسائل کی دوڑ میں لگی دنیا کو بلوچستان کے پہاڑوں اور ساحلوں میں شاید صرف معدنیات کا خزانہ نظر آتا ہو، مگر کان ترزی کے اس باسی سے پوچھے بلوچستان کا اصل خزانہ کیا ہے؟ بلوچستان کا اصل خزانہ اس کے لوگ اور لوگوں کی تہذیب ہے۔ بلوچستان کا اصل حسن وہ بلوچی اقدار ہیں جو یہاں آنکھیں کھولنے والے بلوچ کو غیور، وفا شعار، عقل و دانش کا متلاشی، عزت و احترام کا دائی اور ترقی پسند بناتی ہیں۔ بلوچستان کی اصل پہچان انسانی تہذیب کے ارتقاء میں اس کا کلیدی حصہ ہے۔ سوئی سے نکلی گیس، سندک سے نکلا سونا اور چاندی تو ساری دنیا کو بتایا جاتا ہے۔ جب دنیا کے بیشتر حصوں میں لوگ ابھی تہذیب یافتہ نہ ہوئے تھے، تب آپ کے اس صوبے میں مہرگڑھ میں زراعت اور غلہ بانی ہو رہی تھی، اور اسی زمانے میں دانتوں کا علاج کیا جا رہا تھا۔ کیا کسی نے یہ بتایا یا پڑھا ہے؟ جتنی پرانی بلوچستان کی تہذیب ہے، اتنی ہی پرانی اس کی خوبصورت زبانیں اور ان کو بولنے والے ہیں۔ آج مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں بولے جانے والی ایک اور زبان کو قومی سطح پر نشریات سے ایک نئی پہچان ملنے جا رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر اور وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب کی قیادت میں ان کی ٹیم کی کوششیں اس امر کے لیے قابل ستائش ہیں۔ آج میڈیا کے ذریعے دنیا جس قدر سمٹ گئی ہے، اس کے تقاضے اور افادیت کے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بہت سارے اقدامات کی ضرورت ہے، جن کے ذریعے ہم اپنی زبانوں، ثقافتوں اور سماجی ترقی کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ قومی تفاخر آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پی ٹی وی اپنی روایات منفرد انداز کے باعث ایک تاریخی حیثیت کا حامل ادارہ ہے۔ اس ادارے کو بہت زیادہ فعال اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری حکومت میڈیا کی اہمیت اور افادیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ ہم قومی چینل کے ساتھ دیگر ملکی چینلز کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ بلوچستان کی زبانیں اور ان کے فنکاروں اور ہنرمندوں کے لیے بہت جلد اقدامات کریں گے۔ بلوچستان میں اہل قلم اور فنکاروں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان فنکاروں اور دانشوروں سے میں ذاتی طور پہ واقف ہوں۔ ان کا جذبہ سرزمین سے محبت اور ملکی سطح پر یگانگت کا رویہ مثالی ہے۔ بلوچستان میں میڈیا کے جتنے اہم ذرائع ہیں، جن میں خاص طور پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو جیسے اہم اداروں کی ترقی اور ان کو سہولیات فراہم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم اظہار کے ذرائع کو مؤثر بنائیں تاکہ عوامی رائے عامہ کے ذریعے پاکستانیت کو فروغ دیں۔ میری طرف سے تمام ہزارگی بولنے والوں کو ود ہزارگی کی مبارکباد قبول ہو۔ بچے حضرت خوش ہستی؟ میں 2008 میں یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، تو میرا مقابلہ ایک ہزارہ سے تھا۔ میرے دوست تھے، میرے بھائی ہیں ناصر شاہ صاحب، تو ہم دونوں کے بیچ میں بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا۔ تو جب بھی میں علمدار روڈ کے کارنر میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا، دوستوں سے ملتا تھا، تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار جس طرح فارسی اور ہزارگی کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے، اگر کسی اور کی کمٹمنٹ ہوئی نا تو اس کو ووٹ دینا۔ یہ میرا ریلینگ پوائنٹ تھا جب میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ الیکشن تو میں ہار گیا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ کمٹمنٹ آج میں نے ہزارہ برادری کے ساتھ نبھائی ہے، کیونکہ ہمارا تعلق کسی الیکشن یا ایک ووٹ لینے یا دینے کے حوالے سے نہیں تھا۔ جب میں گرامر سکول میں، زبیر صاحب مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، ہمارے سکول فیلو ہیں، ہمارے آس پاس ہر کلاس میں 2، 3، 6، 8 تعداد مختلف ہوتی تھی،
لیکن ایک ڈسٹنکٹ آبادی ہماری ہزارہ برادری کی ہوتی تھی. جو قربتیں، جو دوستیاں بچپن سے اس کمیونٹی کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہے. جتنی کنٹریبیوشن کوئٹہ شہر کی آئیڈینٹی کو ڈیولپ کرنے میں ہزارہ کمیونٹی کی ہے، بلوچستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی کی ہے، وہ شاید میرے خیال میں بعض اوقات انڈر اسٹیٹڈ ہوتی ہے، اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے. مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہزارگی کے حوالے سے ایک تسلسل سے جو ڈیمانڈ ہزارہ برادری نے ٹیلی ویژن پروگرامز کے حوالے سے یا ریڈیو نشریات کے حوالے سے یا اپنی ایک ڈسٹنکٹ پہچان کے حوالے سے رکھی، اس کا ثمر آہستہ آہستہ مل رہا ہے، اس کی ایکنالجمنٹ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور اس فیڈریشن کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ڈائیورسفیکیشن میں ہے، وہ یونیفیکیشن میں نہیں ہے، وہ مونوٹنی میں نہیں ہے، وہ یونیکلچرلزم میں نہیں ہے. یہاں پر ہندکو سے لے کے پشتو سے لے کے سرائکی سے لے کے پنجابی سے لے کے سندھی، بلوچی، براوی اور آج ہزارگی کا اضافہ، وہ اس ڈائیورسفائیڈ فیڈریشن کو سٹرینتھن کر رہی ہے. یہ کیلیں ہیں اور یہ وہ کیلیں ہیں جو اس کی بنیاد میں کو ٹھوک کے اس کو مضبوط بنا رہی ہے، کمزور قطعاً نہیں بنا رہی ہے. کسی کا اگر یہ خیال ہوگا کہ اس سے یہ کمزور ہوگا تو اس خوش فہمی سے یا غلط فہمی سے اپنے آپ کو باہر نکالے. ہزارگی اور ہزارہ برادری کی ایک تاریخ، چاہے وہ بامیان سے ہوتے ہوئے یہاں تک آئی یا اس سے پہلے منگولین سٹیپیز سے ہوتے ہوئے، ان لوگوں نے تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف تہذیبوں، مختلف عقائد کا سفر کرتے ہوئے سلمدار روڈ کی وادی تک پہنچے، وادی کوئٹہ تک. یہ لوگ ایک بھرپور ہسٹوریکل سینس، کنٹینیوس سینس رکھتے ہیں. ان کی پہچان یہاں آ کر بلینڈ ہو گئی اور ایک نئے پاکستانیت کا سفر انہوں نے 1947 سے شروع کیا ہمارے ساتھ. ہم سب نے ایک ساتھ یہ سفر شروع کیا. یہاں پر جنرل موسیٰ جیسے لوگ، سردار سادات جیسے لوگ اور کئی زعما ان کے ہیں، اور کئی بریگیڈیئر خادم حسین صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اس معاشرے کے بڑے نمایاں اور قابل عزت لوگوں میں سے تھے. یہاں کی بلوچ برادری، براہوی، پشتون، یہ تمام ایک سماجی تعلق ان کے رکھنے میں تفاخر محسوس کرتے تھے. ایک برابری کی بنیاد پر ایک سماجی زندگی یہاں پر ایگزسٹ کرتی تھی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک خونی دور بھی آیا، لیکن یہ ریزیلینس بھی شاید ہزارہ برادری کی تھی کہ اس ٹیررزم کو جس انداز میں، جس ہمت سے، جس حکمت سے اس برادری نے اس کا سامنا کیا، شاید کوئی اور ہوتا تو نہ کر پاتا. آج یہ ہزارگی کا جو وقت ہے، ود ہزارگی، ان شہداء کے نام منسوب کرتا ہوں. اور یہ وہ شہداء تھے جن کا قصور صرف اور صرف ان کی پہچان تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. ہمیں ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے تھا. کئی جگہوں پہ ہماری ناکامیاں ہوئی ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن نیت ہماری درست ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا چلوں، نیت ہماری بری نہیں ہے. نیت ہماری یہی ہے کہ آپ ہمارے جیسے ہی ہیں. ہمارے اور آپ کے حقوق میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور یہ میں یاد دلاتا چلوں کہ ہزارہ برادری کے شہداء کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ ہے بعض اوقات یہ بڑا درد محسوس ہوتا ہے، یہاں پہ 90,000 غیر ہزارہ شہداء بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان درندوں نے صرف اور صرف ہزارہ برادری کو ہی نشانے پہ. اس میں پاکستان کے تمام طبقے، تمام زبانیں بولنے والے، تمام